الرحیم۔ سب عطائیں ہیں خدا کی میرے آقا کے طفیل، سب عطائیں ہیں خدا کی میرے آقا کے طفیل، ورنہ یہ لطف و کرم مجھ سے گناہگار کے ساتھ۔ میں بھی وابستہ ہوں سرکار کے دربار کے ساتھ، خاک کا ذرہ بھی ہے عالم اخبار کے ساتھ۔ شیر امیر المجاہدین سپہ سالار کاروان تحفظ ناموس رسالت جناب حضرت علامہ عاصم اشفاق صاحب، ضلع امیر تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان ضلع جہلم، اور استاذ فخر المجاہدین امیر محترم حضرت علامہ حافظ سعد حسین رضوی، جناب حضرت علامہ فیاض احمد قادری رضوی صاحب، اور سرزمین چشتیاں کے دیگر علماء کرام، عمائدین کرام و عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج حضرت علامہ فیاض احمد قادری رضوی صاحب کی کمال محبت اور شفقت کی وجہ سے آپ کی زیارت کا موقع مل رہا ہے، تو میں آپ کی خدمت میں تربیت کے حوالے سے 2-3 باتیں عرض کروں گا۔ جو ختم نبوت کا طرفدار نہیں ہے، جو ختم نبوت کا طرفدار نہیں ہے، لا ریب وہ جنت کا حقدار نہیں ہے۔ خاموش رہے سن کر جو توہین نبی، بے شرم ہے بزدل ہے خوددار نہیں ہے۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک۔ جو ختم نبوت کا طرفدار نہیں ہے، جو ختم نبوت کا طرفدار نہیں ہے، لا ریب وہ جنت کا حقدار نہیں ہے۔ خاموش رہے جو سن کر توہین نبی، بے شرم ہے بزدل ہے خوددار نہیں ہے۔ میں معذرت کے ساتھ عرض کروں گا، ہمارے علامہ صاحب نے کہا کہ نعرے کم لگائیں، لیکن ذرا مجھے نعروں سے آپ میری ہیلپ کر دیں تو میں زیادہ۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ نعرے ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔ یہ الحمدللہ ہمیں کھانا نہ ملے، کچھ بھی نہ ملے، جب ہم دھرنے میں تھے ہماری یہی غذا تھی، لبیک رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ میں اپنی گفتگو کا آغاز اپنے اس بھائی کے جملے سے کرنا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے کہا کہ جب ہمارے قائد حضرت علامہ حافظ
سعد حسین رضوی وزیر اعظم ہوں گے تو کوئی کتا ناموس رسالت پہ بھونکے گا نہیں. تو میں آج دنیا کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے بھی ہم لبیک یا رسول اللہ کی صدا اور ناموس رسالت کا مشن لے کر اس طرح دنیا میں نکلیں گے کہ کوئی کتا سوچ بھی نہیں سکے گا کہ وہ ناموس رسالت پہ اور کسی نے کہا تھا کہ اگر آپ حق کی پہچان کرنا چاہتے ہیں تو پھر دیکھو کہ باطل کے تیر کس طرف جا رہے ہیں. آج دنیا میں اسلام کے نام پر ہزاروں تحریکیں موجود ہیں، لیکن اگر دنیا میں نظر دوڑائیں واشنگٹن کے تیر لبیک کی طرف، فرانس کے تیر لبیک کی طرف، ہالینڈ کے تیر لبیک کی طرف، گیرٹ ویلڈر کے طرف تیر تحریک کی طرف، مودی کے تیر تحریک کی طرف، یہود و نصارہ کے جنگ عمران خان کے تیر تحریک کی طرف، عمران خان کے پالتو کتے سیدھے کلوت کے تیر تحریک کی طرف، فؤاد ٹپو کے تیر تحریک کی طرف، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ آج اگر کوئی جماعت حق میں ہے جو اسلام کی ترجمانی کر رہی ہے تو وہ تحریک لبیک یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، سرکار سے جدا، سرکار سے جدا. کہتے جی تحریک لبیک مولویوں کی جماعت ہے. یہ آپ کے سامنے مولوی کھڑا ہے. کہیں سے لگ رہا ہوں کہ میں مولوی ہوں. کیا بات، تو پتہ چلا کہ یہ عاشقوں کی جماعت ہے. عاشق ہو تو پھر غازی علم الدین ہو تو سید بھی پھر اس پہ رشک کرتے ہیں. سبحان اللہ. اور ان کو خطرہ مولویوں سے نہیں ہے بلکہ ان کو خطرہ اسلام پہ ہے کہ اگر یہ دین تخت پہ آ گیا تو ان کا یہودی اور عیسائی نظام ملیم میٹ ہو جائے گا. اور یہ کہتے ہیں کہ یہ مولوی ملک چلا لیں گے. میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ اگر آپ پارلیمنٹ میں جانے کی کو تعلیمی اہلیت دیکھیں تو وہ کیا ہے؟ ان پڑھ. جب مشرف آیا تھا تو اس نے پھر بی اے کیا تھا تاکہ یہ روایتی جو جگیردار نکل جائیں میری مرضی کے آئیں. اور اس کے بعد پھر انہوں نے یہ شرط ختم کر دی. اب پھر ان پڑھ ہے. اور ان پڑھ جو انگریزوں کے کتے کہلانے والے نظام کا حامی ہو وہ اسمبلی میں جا سکتا ہے
دور حاضر کی بات چھوڑیں، دور حاضر کی تعلیم کی تو میں بات ہی نہیں کرتا، اور میں یہ بات 27 لاکھ مربع میل کے حکمران عمر فاروق کی بات کرنا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے خود فرمایا تھا کہ یہ کملی والے آقا کی نسبت ہے کہ میں 27 لاکھ مربع میل کا مالک ہوں، ورنہ عمر تو اونٹ چرایا کرتا تھا۔ ارے اونٹ چرانے والا نبی کی نسبت سے 27 لاکھ مربع میل پہ حکومت کر سکتا ہے، تو آج کے دور میں عاشق مصطفیٰ ایک سال میں 5 لاکھ مربع میل پہ حکومت نہیں کر سکتا۔ اور کس نظام کی یہ بات کرتے ہیں؟ 74 سالوں میں اس اسمبلی کے باہر جس کے باہر کلمہ لکھا ہے اس کے اندر کبھی شراب کا الفاظ ہوتا ہے، کبھی سود کا ہوتا ہے، کبھی زنا کا ہوتا ہے، اور اس سودی نظام کو اس ملک میں نافذ کر دیا گیا ہے کہ اس سود کی وجہ سے یہ ملک کی معیشت نیچے سے نیچے جا رہی ہے، اور اس ملک میں ٹیکس کا نظام اتنا لگا دیا گیا ہے کہ ٹیکس 17% ہے، ہر چیز پہ ہم ہر روز ٹیکس دیتے ہیں۔ ملک ترقی نہیں کر رہا، اس ملک کو اگر ترقی کی راہ پہ لانا ہے تو لبیک یا رسول اللہ دین نبی کو جب تخت پہ لائے گی، زکات کا نظام اس دنیا میں نافذ ہوگا تو پھر یہ معیشت ترقی کرے گی۔ اور 17.5% ٹیکس دے کر اور پیٹرول اور بجلی پہ تو کئی گنا زیادہ ہے، ہم قرضوں کے بوجھ تلے دبتے جا رہے ہیں، اور جب آقا کریم کا زکات والا نظام نافذ تھا سال میں 2.5% تھا، اور پھر ایک وقت چند سالوں میں ایسا آیا کہ مکہ و مدینہ کی گلیوں میں لوگ زکات لے کر پھرتے تھے، کوئی لینے والا نہیں ملتا۔ اور اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں کہ لانگ مارچ میں ہمارے قائدین نے بھی اور آپ نے بھی اپنا فرض جو تھا وہ ادا کر دیا ہے، لیکن یہ ہماری منزل نہیں ہے، ہماری منزل آگے ہے اور بہت قریب ہے۔ اور میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ حکمرانی لانے کے 2 ہی طریقے ہیں، یا تو انقلاب لے آئیں اور یا پھر ووٹ کی طاقت سے اس ملک میں دین کو ہم تخت پہ لے آئیں۔ اور چونکہ ہم پرامن ہیں، اس ملک کے آئین کی عزت کرتے ہیں، آئین کو مانتے ہیں، تو پھر ہمارے امیر المجاہدین نے یہی راستہ چنا۔ اگرچہ اسلام میں جمہوریت نہیں خلافت ہے، لیکن آئین کا احترام کرتے ہوئے ہم نے جمہوری راستہ چنا ہے۔ اور اب باپ نے فیصلہ کرنا ہے،
بلدیاتی الیکشن بھی آ رہے ہیں اور جنرل الیکشن بھی آ رہے ہیں. کیا آپ نے وہی 70 سالہ گسے پٹے نعروں کو ووٹ دینی ہے؟ اگر ووٹ کی قدر پوچھنی ہے تو امام عالی مقام سے پوچھیں، ان کی تو بات ہی براؤ برا. آج کے دور میں آپ کی ووٹ کو اتنا نیچے گرا دیا ہے کہ آپ کی ووٹ کو نالیوں تک محدود کر دیا ہے، سولموں اور گٹروں تک محدود کر دیا ہے، سڑکوں تک محدود کر دیا ہے. کیا تمہاری ووٹ کی اتنی اہمیت ہے کہ تم ایک گٹر کے لیے ووٹ دو، ایک سولم کے لیے، نالی کے لیے ووٹ دو؟ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری ووٹ کی اہمیت نہیں ہے، ہماری ووٹ کی مقام یہ نہیں ہے، ہماری ووٹ کا مقام اس سے بلند ہے، تو پھر آؤ تحریک لبیک پاکستان آپ کو یہ دعوت دیتی ہے کہ آپ کی ووٹ کی منزل گٹر، نالی، سولن، گیس، بجلی نہیں ہے بلکہ نظام مصطفیٰ ہے. رسول اللہ اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ کے ووٹ کی طاقت سے اسمبلیوں میں زنا کے بل پاس ہوں یا پھر آپ کے ووٹ کی طاقت سے وہ لوگ اسمبلیوں میں پہنچے جو دنیا کفر کو یہ بتا سکے کہ ہٹو واشنگٹن والوں، محمد عربی کے غلام آ گئے ہیں، اب فلسطین بھی ہمارا ہے، کشمیر بھی ہمارا ہے. آخری بات کر رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بن مانگے وہ نبی دیا ہے جس کے لیے انبیاء بھی دعائیں کرتے گئے. حضرت موسیٰ یہ دعا کرتے گئے کہ اے اللہ تو نے مجھے عزت دی، تو نے مجھے نبی بنایا، تو نے مجھے خلیل بنایا، تو نے مجھے کتاب دی، تو نے مجھے معجزات دیے، تو نے مجھے اپنا محبوب بنایا، تو نے مجھے ہر طرح کی نعمتوں سے نوازا، مجھے عزت و مرتبت کا عالی مقام دیا، مجھ سے باتیں کی. لیکن میں اس سے بھی زیادہ خوش اس بات پہ ہوتا کہ تو مجھے نبی نہ بناتا بلکہ اپنے محبوب کا امتی بنا دیتا. ارے جس نبی کے لیے، جس آقا کے لیے انبیاء دعائیں کرتے گئے کہ اللہ ہمیں اس محبوب کا امتی بنا دے، تو پھر اللہ نے بن مانگے وہ آپ کو نبی دیا. اور اگر اللہ کی میدان محشر میں تم سے سوال کرے کہ میں نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کو
وہ پیغمبر وہ محبوب نہیں دیا، تمہیں بن مانگے عطا دیا، تم نے کیا قدر کی؟ بتاؤ، اس کا جواب ہے کوئی؟ امیر المجاہدین نے عشق مصطفیٰ کی وہ شمع ہمارے سینوں میں روشن کر دی ہے کہ آج ووٹ تو کیا، ہمارے کارکن آقا کی نموز کی خاطر گولیوں کا سینہ چیرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو آج آپ نے اپنے علاقے میں جا کر لوگوں کو یہ کہنا ہے کہ ہم آپ سے پیسے نہیں مانگتے، ہم آپ سے کچھ بھی نہیں مانگتے، ہم اگر ووٹ مانگتے ہیں تو آقا کے دین کے لیے ہم تم سے کچھ بھی نہیں مانگتے، جان بھی نہیں مانگتے، اپنے خدا کو، اپنے آقا کو گواہ بنا کر کرین پہ مہر لگا کر دین کو تخت پہ لانے کی کوششوں میں شامل ہو جاؤ۔ رب کعبہ کی قسم، قیامت میں سرخرو ہو جاؤ۔ بس آپ نے ہمت نہیں ہارنی، اور اگر ادھر کوئی ایجنسی والا بھی ہے، میں اس کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ بہت ہو چکی، ہمارے کارکنان کے ساتھ بہت زیادتیاں ہو چکی، لیکن ہمیشہ یہ نظام نہیں چلے گا کہ جیل میں جائیں تو ہم ہی جائیں، اگر چادر ہو، چار دیواری کا تقدس پامال ہو، ہمارا ہی ہو۔ میں تم کو یہ کہہ دینا چاہتا ہوں کہ اپنے بڑوں کو جا کے بتا دو، اگر ہمارے کسی کارکن کے ساتھ زیادتی ہوئی تو تمہارا گربان ہوگا ہمارا ہاتھ۔ مجھ پہ بھی فوج شروع لگا، میں بھی نظر بند رہا، لیکن ایجنسی والوں، وہ اپنے پیٹی براؤن سے پوچھو کہ ہم تو آج بھی لبیک کے ساتھ کھڑے ہیں اور مرنے دم تک کھڑے رہے ہیں۔ خدا دیے رسول میں، خدا دیے رسول میں، خدا دیے رسول میں، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ اور اپنے قائد حضرت علامہ حافظ سعد حسین کی نظر یہ شیئر کر کے اجازت چاہوں گا کہ خدا اس دیے کی حفاظت رکھنا، یہ دیا